یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا درس دیتی ہے۔ ایک وقت تھا جب مصر پر فرعون نامی ایک ظالم بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ فرعون نے خود کو خدا سمجھ رکھا تھا اور اس کی قوم کو بھی یہی ماننے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کی قوم بہت پریشان تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی توحید کا پیغام دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور انہیں ظلم سے بچاؤ۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑایا اور کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے؟ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان پر اور بنی اسرائیل پر مزید ظلم کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو متعدد نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ اللہ کی طاقت کو مان لے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا جو ایک بڑے سانپ میں بدل گئی، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں رکھا جو باہر نکالنے پر روشن ہو گیا۔ لیکن فرعون نے ان تمام نشانیوں کو جادو قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا، لیکن پھر بھی فرعون نے نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے جیسے کہ طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون کی بارش، مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی پیروی کی اور بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب بحیرہ احمر کے کنارے پہنچے تو ان کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے سمندر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور ان کے لیے راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آئے تو سمندر دوبارہ مل گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے اور صبر و استقامت سے مشکلات کا سامنا کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ فرعون کا تکبر اور ظلم اسے تباہی کی طرف لے گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اور صبر انہیں اور ان کی قوم کو نجات دلانے کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور حق و انصاف کی فتح ہوتی ہے۔